نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حاضرین و ناظرین باتمکین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ۔ اس وقت ہمارے ساتھ معروف دینی اسکالر مولانا مفتی محمد اسحاق صاحب تشریف فرما ہیں اور آپ کی آئی ہوئی ای میلز کا جواب وہ دیں گے۔ مولانا صاحب محمد ظہور صاحب پوچھتے ہیں کہ میں 25 سال کا ہو گیا ہوں اور میں نے ایک پیر صاحب کی بیعت کر لی۔ اب میں ان پیر صاحب کو کوئی گفٹ وغیرہ تو دے نہیں سکتا۔ کسی نے مجھے یہ کہا کہ پیر صاحب کو گفٹ دینا بھی ضروری ہوتا ہے، یعنی شرینی وغیرہ کے لیے کچھ پیسے دینا۔ میرے لیے کیا حکم ہے کہ میں اس بیعت کو توڑ دوں یا پھر اس بیعت کو رکھوں، اور بیعت کی اسلامی طور پر کیا حیثیت باقی رہ جاتی ہے؟ اسلام میں جو بیعت تھی نا اصل میں، یہ تو پھر ہنگامی حالات پیدا ہو گئے تو یہ نیک لوگوں کی بیعت بھی شروع ہو گئی، کوئی اتنی بری بات نہیں، مگر اصل بیعت جو تھی نا وہ یا رسول اللہ کی تھی کہ لوگ اسلام لاتے تھے تو اقرار کرتے تھے کہ ہم نے کلمہ شہادت پڑھ لیا اور اسلام لائے، آپ کا حکم نہیں، آپ کی بیعت ہوتی، یا بعد میں جو خلیفے ہوتے تھے جو حکومت سنبھالتے تھے ان کی بیعت ہوتی تھی، جس کو آج ہم حلف وفاداری کہتے ہیں۔ امت کے جو ہوتے ہیں نمائندے، جیسے ہمارے ممبران ہیں، اس طرح ہی قبیلوں کے سردار اور بڑے بڑے لوگ نا ان کے ساتھ وعدہ کرتے تھے کہ آپ جو اللہ رسول کے حکم کے مطابق حکم دیں گے ہم اطاعت کریں گے، آپ کے فرمانبردار رہیں گے۔ اور خلیفۃ المسلمین ان کے سامنے یاد کرتا تھا کہ میں تم پر حکومت جو نا اللہ رسول کے حکم کے مطابق کروں۔ یہ رعایا کر حکومت کا جو وعدہ تھا اس کو بیعت کہتے ہیں، ان کے علاوہ اور بیعت کوئی نہیں ہوتی تھی۔ مگر جب ہماری بدقسمتی سے حکومت نے دین سے تعلق توڑ لیا، سیکولر ہو گیا، نماز روزہ کرتے رہے مگر حکومت بالکل اپنی مرضی کی، ظلم ستم، اس وقت پھر نیک لوگوں نے سوچا، برا نہیں سوچا، بیچاروں نے یہ کہا کہ اب یہ یار دین کی فکر سے انہوں نے چھوڑ دی، اگر اسی طرح عوام کو رہنے دیا گیا تو یہ تو بیچارے ایسے ہوں گے جیسے بھیڑوں کا کوئی چرواہا۔ جگہ جگہ انہوں نے تربیت گاہیں بنائی، جن کو خانقاہیں کہتے ہیں نا، خان کا فارسی کا لفظ خان بزرگ، اصل میں گاہ تھا، خان گاہ بزرگ آدمی کی جگہ، عربی میں گاف نہیں ہوتا، خانقاہ ہو گیا، تو بنا لی تربیت کا۔ جن لوگوں نے ان کے ساتھ تعلق قائم کر لیا کہ ہاں آپ اچھے آدمی ہیں، ہم آپ کے ساتھ رہیں گے، ملتے رہیں گے، دین سیکھیں گے، یہ بیعت ہوگی۔ جو بیعت ارشاد ہے نا پیری مریدی والی، یہ اس طرح چلی کہ حکمران تو اب دین سے ہٹ گئے تو لوگوں کو ویسے ہی چھوڑ دینا، یہ دین سے دور ہو جائیں گے۔ اب تو رہ گیا نا کاروبار، زاغوں کے تصرف میں، عقابوں کے نشے میں، عقابوں کے گھونسلے کبوں کے ہاتھ آ گئے، ڈاکو بیٹھ کے خانقاہوں میں لوٹتے ہیں، مرید جو ہے نا بھوکا مر رہا، مگر انہوں نے گشت کر کے نا فتوح لینی ہے، جیبیں بھرنی ہے، پیر جو ہے نا ہم کو تو میسر نہیں، مٹی کا دیا بھی، گھر پیر کا بجلی کے چراغوں سے رہے، کوٹھیوں بنگلوں میں رہ رہے، غریب بیچارہ مزدوری کرتا اس سے بھی 10 روپے دے دے گا۔ کوئی پیر نہیں یہ کرے گا کہ بچہ تیری بیٹی جوان ہے لے مجھ سے 10 لاکھ کر شادی، یہ نہیں کرے گا، لوٹتے۔ تو یہ ڈاکوؤں کو چھوڑیں جو پہلے نیک صالحین لوگ تھے نا، ان کا یہ حضرت شیخ عبدالقادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ پیر جو ہے نا اس کے لیے جائز نہیں کہ مرید کے گھر کا کھانا کھائے، کیونکہ مرید ابھی دین کو نہیں سمجھتا، اس کا مال مشکوک ہے، ہو سکتا ناجائز ہی ہو۔ پیر کے گھر کا مرید کھائے، کیونکہ پیر جو ہے نا اس کے عادت حلال ہے، وہ شریعت کا بات، پیر کھلائے اس کو۔ کوئی ہے پیر ایسا کہ مریدوں کو بلا کر کہیے یا پاک رزق کھا تیرے اندر دین آئے؟ نہیں، اس نے حلال حرام کمایا ہوا ہے، کھاتے جائے۔ اب شیخ عبدالقادر جیلانی کا نام ہم قادری ہیں، اور قادری جو لکھتے ہیں کہ مرید کے گھر سے نہ پیر کھائے بلکہ مریدوں کو اپنے پاس سے گئے۔ میں یہ مثال دی کہ نیک لوگوں کا حال یہ تھا، بڑے بڑے نیک لوگ، ان کی وجہ سے بڑی دنیا کی اصلاح ہوئی، مگر اب یہ جو ہے نا ادارہ یہ بھی خراب ہو گیا، دین کوئی نہیں، ٹھگی ہے، دنیا داری۔ تو بیعت توڑنے کی ضرورت نہیں، اگر وہ نیک آدمی ہیں جن کو آپ نے پیر مانا، بسم اللہ ان سے ملتے رہیں، خط و کتابت کرتے رہیں، کچھ اچھی باتیں سیکھتے رہیں اگر وہ سکھاتے ہیں، اور اگر نہیں بلتی ہے شرک، چھوڑیں ان کو، ان کے ساتھ دوزخ میں جانا۔ اور یہ جو ہے نا کہ آپ ان کو کوئی نذرانہ دیں، فتوح دیں، بالکل ضرور۔ پیر صاحب کو چاہیے اپنی جیب سے آپ کو 1000 10,000 20,000 دے، آپ کوئی کاروبار کریں، اپنے بھائیوں بہنوں کو سنبھالیں، پیر کے پاس تو پہلے کروڑوں ہیں، کیا دینا اس کو؟ جی، بلکہ اسی کے ساتھ
ایک اور صاحب کا بھی سوال تھا، کیا آپ بھی بیعت کرتے ہیں؟ میری بیعت یہی ہے کہ میں دین لوگوں کو بتاتا ہوں، جن کو اعتبار ہے، مجھ پر اعتماد ہے، وہ عمل کر دیں. یہی بیعت اقرار ہی ہے نا، معاہدہ دو طرفہ. میں پابند ہوں کہ آپ لوگوں کو اللہ رسول کی بات بتاؤں. اگر میں اس میں خیانت کروں اللہ رسول کی بات کی، وہ اپنے من گھڑت باتیں، میں دوست ہی، اور آپ سن کر اگر عمل نہیں کریں گے تو آپ کا حساب پھر اللہ کے سامنے. یہی بیعت معاہدہ جو ہے نا کہ دین سیکھو عمل کرو. مولانا صاحب، امام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ نے شادی کیوں نہیں کی، جبکہ انہوں نے احادیث بہت پڑھ رکھی تھیں، بہت سی کتابیں لکھی، نکاح پر بھی لکھی، فتاوے بھی دیے؟ ایسی صورت میں اس بے عمل عالم کے بارے میں آپ کیا کہیں گے؟ کسی نے یہی سوال حضرت خواجہ نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں مولانا مودودی رحمۃ اللہ علیہ سے کیا. اتنے ولی سے شادی نہیں کی، ابن تیمیہ نے نہیں کی، امام بخاری نے نہیں کی، کوئی اور آدمی نہیں. یہ کیا ہوا؟ کیوں نہیں ان کی؟ خود ہی حدیثیں لکھی. تو مولانا نے بہت عمدہ بات کی، اللہ ان پر بے شمار رحمت نازل کرے. وہ حکیم تھے، دانا، گہرائی میں جاتے تھے. انہوں نے کہا یار اگر تو ویسے پوچھتا کہ ٹھیک ٹھاک ہوتے ہوئے وسائر ہوتے نکاح نہ کرے، وہ کیا حکم ہوتا؟ میں صاف بتا دیتا کہ اگر موقع ملتا ہے کر سکتا، نہیں کرتا تو غلط کرتا، سنت کے خلاف ہے. یہ راہبوں والا طریقہ. مگر یہ کہ فلاں نے نہیں کیا، اب نہ وہ فلاں میرے پاس ہیں نہ کوئی میرے پاس ان کے عذر ہیں کہ کیا مجبوری تھی، صحت نہیں ٹھیک تھی یا وسائل نہیں تھے یا رشتہ نہیں ملا، ان پر میں کیا حکم لگاؤں؟ یار تم کیوں الٹا سوال کر رہے فلاں کا؟ میں کوئی فیصلہ کر رہی ہوں؟ بیٹا مسئلہ پوچھ لو کہ مسئلہ کیا ہے، وسائل ہوتے ہوئے نکاح نہ کرنا کیا ہے. یہ تو صاحب بتا دیں کہ بری بات، موقع مل رہا ہے تو کرو. باقی اللہ تعالیٰ نے یہ بھی فرما دیا کیونکہ کئی بچے کرنا چاہتے ہیں نا، رشتہ نہیں ملتا، لوگ جو اب ان کے معیار بدل گئے کرتے نہیں. اللہ نے بڑی پیاری بات کی سورہ نور میں، وَلْيَسْتَعْفِفِ الَّذِينَ لَا يَجِدُونَ نِكَاحًا حَتَّىٰ يُغْنِيَهُمُ اللَّهُ مِن فَضْلِهِ. جن کو نکاح نہیں نا میسر آ رہا وہ پاک زندگی گزارے. یہ نہیں بہانہ بنا کے بدکاری شروع کر رہے، نہیں، پاک رہیں حتیٰ کہ اللہ تعالیٰ اپنے فضل سے غنی کر دے، وسائل مل جائیں، کو رشتہ مل جائے. صبر سے کام. اس لیے حضور نے فرمایا کہ وہ روزے رکھیں، اللہ تعالیٰ کا خوف اپنے دل میں بٹھائیں، بدکاری کی طرف نہ لیں. ایک صاحب پوچھتے ہیں، مولانا صاحب بار بار گناہ کرتا ہوں اور پھر معافی مانگ لیتا ہوں، پھر گناہ ہو جاتا ہے، پھر معافی مانگ لیتا ہوں، بارہا ایسا ہوا ہے، اب تو تنگ آ گیا ہوں، نفس قابو میں نہیں آتا، گناہ بھی کبیرہ ہے، کوئی دعا بتا دیں اور کوئی تدبیر ایسی بتائیں کہ جس سے میں اپنے نفس کو قابو میں لا سکوں اور اللہ کی بارگاہ میں میری توبہ قبول ہو سکے. اللہ تعالیٰ رحم فرمائے. یہ کسی ایک کا معاملہ نہیں، انسان ہے ہم. ہمارے پیچھے جو دشمن پڑا ہوا ہے ابلیس، وہ بہت ہوشیار ہے، بہت چالیں جانتا ہے. ہمارے اپنے اندر بھی کئی کمزوریاں ہیں، ایسی خواہشات ہیں جو زور کرتی ہیں، ہم ان کے سامنے ہتھیار ڈال دیتے ہیں. معاشرے کا بھی دعا ہوتا. تو یہ جو ہے نا بار بار توبہ، اس کو برا نہ جانے کہ والوں اور بے ایمانوں نے بات بنا لی ہے توبہ نہیں چنگی، بار بار بکواس کر، حالانکہ کرنی پڑتی ہے. کون ہے جو ایک بار کرنے کے بعد رہے گا؟ کوئی پتہ نہیں کتنی بار پھسلنا. بس بات یہ کہ جب پھسلیں وہاں دھرنا مار کر نہ بیٹھ جائیں، اٹھنے کی کوشش کریں، دامن جھاڑیں، پھر چلیں. پھر بھی پھسلیں گے تو اللہ تعالیٰ ان اللہ یحب التوابین کہتا ہے کہ جو بار بار توبہ کرتے ہیں نا میں ان سے بڑا پیار کرتا ہوں. بیچارے ہر وقت معافی مانگتے ہیں. باقی علاج یہ ہے کہ پہلے تو آپ قرآن مجید، رسول اللہ کی حدیث، نیک لوگوں کے واقعات، یہ چیزیں بھی پڑھیں. آپ کے نا دماغ کو کچھ غذا ملے کہ اللہ ہے اور دین یہ کہتا. دوسری طرف نیک لوگوں کی مجلسوں میں بیٹھے، برے لوگوں کا ساتھ چھوڑیں جن کی صحبت میں رہ کر آپ پھر پھسل جاتے ہیں. اچھے لوگوں کے پاس بیٹھا کریں. حدیث پاک میں ایک شخص کا بڑا پیارا واقعہ آیا کہ اس نے 99 قتل کیے تھے. اس نے عالموں سے پوچھا جب اس کے اندر اللہ کا خوف پیدا ہو نا کیا بنے گا یار، 99 قتل، 100 سے ایک کم. تو ایک عالم کے پاس گیا، عالم ظالم نکلا، جاہل تھا. اس نے کہا میری توبہ قبول ہو سکتی ہے، اس نے نہیں. اتنے قتل، کوئی توبہ. اس نے کہا چلو نہیں توبہ قبول، اس کو بھی قتل کیا، 100 پورے کر دیتے ہیں. اس کے بعد لوگوں نے بتایا کہ فلاں جگہ ایک بڑا عالم، اس کے پاس گیا، وہ واقعی عالم تھا. جب اپنی بپتا سنائی تو اس نے کہا بیٹا کوئی بات نہیں، بے شک اس سے بھی زیادہ اللہ معاف کرنا. معافی مانگ لے سچے ارادہ سے اور فیصلہ کرے کہ اب نہیں کرنا.
بخش دے گا۔ باقی تیری توبہ کی جو نا سچائی، اس کا دار و مدار اس پر ہے کہ جہاں تو رہتا ہے نا وہ بدماشوں کا گاؤں ہے، وہاں جائے گا پھر وہ ایسے کاموں پھنس جائے گا۔ تیرے قریب ہی نیکوں کی ایک بستی ہے، اپنا بوریا بستر باندھ اس گاؤں کو چھوڑ دے، نیکوں کے پاس چلا جائے۔ تو رسول کریم علیہ السلام نے فرمایا کیونکہ وہ سچے دل سے طائب ہو چکا، گیا سامان باندھا چل پڑا، مگر ابھی راستے میں تھا، موت آ گئی، اس گاؤں نہیں پہنچا، راستے میں مر۔ اب دو قسم کے فرشتے اکٹھے ہو گئے، کچھ نے کہا اس نے کوئی اچھا عمل نہیں کیا، عذاب کے لیے اس کو دے جائیں گے، دوسرے نے کہا یار توبہ کر کے جا رہا تھا، جھگڑا ہو گیا۔ تو رسول کریم علیہ السلام نے کیسے اچھے انداز سے بات سمجھائی کہ اس وقت اللہ نے ایک فرشتے کو بھیجا جو ان کے پاس آیا اور اس نے کہا پروردگار کا یہ حکم ہے کہ تم دونوں جو بستیاں نا ان کا فاصلہ ماپو، اگر آدھے سے گزر گیا نیکوں کی طرف چلا گیا تو نیک شمار کر، اور اگر آدھے سے نہیں ابھی گزرا بروں میں گیا۔ اب انہوں نے فاصلہ ماپا تو اللہ کے رسول فرماتے ہیں خود اللہ نے زمین کو حکم دیا کہ تو نیکوں کی طرف سے سمٹ جا، وہ ایک بارش سمٹ گئی، ایک برش بونا آدھے سے گزرا نکلا، اتنا صرف آگے گزر گیا تھا تو جنت کی طرف اس کو بھیج دیا گیا۔ اس لیے اللہ بیٹا معاف کرنے کے لیے بہت دلیر ہے، اس نے عذاب دے کر کیا کرنا، وہ سورہ نساء میں کہتا اللہ کو کیا ملتا تمہیں عذاب دے کر اگر تم شکر گزار بنو اور نیک عمل کرو۔ انسان آپ جو ہے نا یہ اپنے لیے گڑھا کھودتا ہے آگ میں جانے کا، اس نے کہا ورنہ بعض آ جائے معافی مانگے اور اس طرح کرے کہ نیکوں کی مجلسوں میں بیٹھے، اچھا لٹریچر پڑھے، اللہ سے مدد مانگتا رہے۔ اور جیسے میں نے کچھ دن ہوئے ایک دوست کو لکھ کر دیا کہ یار یہ پڑھا کرو، بلکہ لکھ کر اپنے میز پر رکھ لو، یا امین صاحب ہی رکھیں، ڈاکٹر سارے لوگ نا لکھ کر چٹ لگا لو، نظر پڑتی رہے اللہم الہمنی رشدی واعذنی من شر نفس، اے اللہ ہر وقت میرے دل میں وہ باتیں ڈال جس میں میرے لیے ہدایت اور بہتری، اور جو میرا نفس شرارتیں سجاتا نا برے کام، ان سے مجھے بچا کر رکھ۔ دو ہی ہے، خیال پاک عمل پاک۔ فرمایا شیطان کے خیالات سے بچا، دل میں خیال آئیں نیک کام ہوں تو ویسے ہی جن سے تو راضی ہے، نفس کے کہنے پر مان لے۔ اللہم اہدنی سددنی، یہ بھی سکھایا آپ نے، اور حضور نے جو ذکر سکھایا نا ہمارا ہی ذکر اسی لیے بہتر ہوگا نا کہ لفظ ہی پڑھتے ہیں دھیان نہیں کرتے کیا۔ آپ نے جب یہ بات سمجھائی اللہم اہدنی سددنی، مثال دی کہ ادھر تم مہدنی کہہ رہے ہو اللہ مجھے سیدھا راستہ دکھا، تو ذہن میں بالکل آپ پڑھے لکھے بیٹھے، آپ کے سامنے ایک ایسی سڑک ہو جو بالکل سیدھی ہے، کھڈ نہیں، رستے نہیں، پر میں اس وقت سوچو کہ ایک راستہ ہے سیدھا لمبا جو میں مانگ رہا ہوں کہ اللہ اس پر مجھے دکھا دو جس میں کوئی ٹیڑھ نہیں، اللہ مہدنی۔ اور جب سددنی کہو تو فرمایا جس طرح تیر ہوتا نا، تیر کا جو نا لکڑی اگر ذرا اس میں ٹیڑھ ہو تیر نہیں نشانے پر لگا تو پھر ادھر ادھر نکل جائے گا۔ مجھے سیدھا راستہ دکھا ہر وقت، وسددنی، اور مجھے ہر حال میں درست رکھ، صحیح چلا۔ یہ دو باتیں مہدنی کہہ رہے ہو تو ایک بہت اچھی سڑک کا اندازہ کرو، یہ صراط اس پر جاؤ۔ سددنی کہو تو تیر کی طرح سمجھو کہ جس طرح تیر کو وہ نا تیر بنانے والے دیکھتے کہ ذرا بھی اس میں ٹیڑھ ہوئی نا نشانہ خطا ہو جائے۔ سددنی، مجھے بالکل درست اور ٹھیک ٹھاک چلاتے رہے۔ تو دو دعائیں اللہم الہمنی رشدی واعذنی من شر نفسی، اور اللہم اہدنی سددنی، یہ لکھ لینی چاہیے، تقسیم بھی کر اپنی نمازوں میں پڑھو۔ اور دعا کا سب سے بہتر میرے بھائی طریقہ یہ ہے کہ جب آپ نماز پڑھیں نا، فرض ہو یا سنت ہو یا نفل، سجدہ کریں نا، اس وقت اللہ کے رسول نے فرمایا کہ تسبیح کے بعد اقرب ما یکون العبد من ربہ وساجد، بندے اور رب کے درمیان جب فاصلے ختم ہو جاتے ہیں نا اور وہ اپنے رب کے بالکل قریب پہنچ جاتا ہے، وہ اس وقت ہوتا ہے جب وہ سجدے میں ہوتا ہے، جیسے پاؤں پڑ گیا نا کسی کی معافی مانگنی، اس وقت فرمایا فلیجتہد، اس کو چاہیے اب دعا کرنے میں پورا زور لگا دے، سجدے میں پڑا پڑا، اور کام انہوں نے سجا تھا، ضمانت ہے اس بات کی کہ اللہ وہ دعا مانے گا۔ اس لیے عادت بنائے یہ بھی، اور باقی بھی دعائیں نا سجدے میں کیا کرے، یہ جو بعد میں کرتے ہیں نا، اسی لیے ان نے کوئی ایسا نہیں، حضور نے نہیں کی، پوری عمر نہیں نماز کے بعد ہاتھ اٹھائے دعا کی، کسی نے کہہ دیا کر رہے، وہ نماز میں کرتے تھے، رکوع میں کر رہے ہیں، سجدے میں کر رہے ہیں، دعا ہی دعا پوری نماز۔ 7 موقع ہیں نماز کے اندر جہاں حضور رک رک کے دعا کرتے، ہم نے دعا چھوڑ دی، بعد میں ہوش آئی کہ اب دعائیں کرنی، ہاتھ اٹھاتے پھرنے۔ اور نماز میں جب معراج تھی تو ہم دنیا سے کٹ گئے تھے، کسی سے بول نہیں سکتے تھے، کھا پی اللہ سے چلو،
سلام تو پھر دنیا میں آ گیا، اس وقت کیوں نہیں بات کی جب اللہ کے سامنے کھڑے؟ جی مولانا صاحب، ایک دوست منصور صاحب UAE سے پوچھتے ہیں کہ مولانا صاحب آپ کو بہت بہت عید مبارک۔ خیر ہوا، اکیلا سارے عالم اسلام کے لیے مبارک کرے۔ اکیلا جمعے کے روزے کو ممنوع فرمایا گیا ہے، اور یہ کہا جاتا ہے کہ تھرسڈے کو ساتھ ملایا جائے یا پھر اگلا دن ہفتے کو ساتھ ملایا جائے۔ برائے مہربانی مجھے یہ بتا دیں کہ اکیلے منگل یا اکیلے پیر کا بھی اسی طرح روزہ منع کیا گیا ہے؟ ایک دوست نے مجھے یہ کہا جمعے کے روز کا روزہ اس لیے ممنوع ہے کہ جمعہ بھی ایک طرح کی عید ہے اور عید کو روزہ رکھنا گناہ ہے۔ برائے مہربانی اس کی وضاحت فرما دیں، اس سے جو حکمت بیان کی وہ صحیح ہے تو یہ بات ٹھیک کہ جمعہ جو ہے نا ہماری ہفتہ وار عید ہی ہے، اس کا تنہا روزہ رکھنے سے آپ نے منع کیا۔ اس کے ساتھ جمعرات ملا لیں، 2 رکھ لیں یا ہفتہ ملا لیں، بات ٹھیک ہے، یہ درست۔ اور اس سے یہ بھی پتہ چلا کہ باتوں میں ہم اپنی مرضی نہیں کر سکتے۔ حدیث پاک میں آیا کہ جمعرات کی رات کو نفلوں کے لیے خاص نہ کر لو کہ آگے پیچھے سے نہیں پڑھنی، جمعرات کو ضرور تہجد پڑھنی ہے نہ ایسا کرو، اور جمعے کے دن کو روزے کے لیے مخصوص نہ کر لو، یہ اپنی طرف سے شریعت کر رہے ہو، اس کے ساتھ آگے پیچھے کو پڑھو۔ حالانکہ جمعرات کی رات جمعہ دونوں رات دن ظہر وین کا آپ کہ روشن ہیں، یہ رات بھی روشن ہے دن بھی روشن۔ اور اس میں آپ نے جو ذکر سب سے بڑا سکھایا وہ درود شریف ہے۔ ان 8 پیروں میں نا باقی ذکروں کی بجائے درود شریف پر، اور وجہ بیان کی کہ جمعہ دنوں کا سردار ہے اور میں مخلوق کا سردار ہوں، اللہ نے مجھے بھیجا ہے، اس لیے یہ شکر کر کے کہ اللہ نے جمعے جیسی عبادت دی اور حضور جیسا رہبر۔ درود شریف رات کو بھی زیادہ تسبیحیں کرو، دن کے وقت بھی یہ پڑھتے رہو۔ جی ایک صاحب پوچھتے ہیں کہ مولانا صاحب حضرت اویس کرنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وفات کب ہوئی؟ ان کا کوئی دینی یا ان کا کوئی فقہی قول ہماری کتابوں میں موجود نہیں، کیوں؟ اس کی کیا وجہ ہے؟ نہیں، یہ جو نا کتابوں میں ان کا کوئی قول نہیں، نہ وہ فقیہ تھے کہ انہوں نے فقہ کی کوئی مہارت حاصل کی اور فقہ کے امام اور فتوے دینے، ایسے نہیں، عبادت گزار تھے، نیک تھے بڑے۔ اب ان کو جو یہ درجہ ملا کہ آپ نے صحابہ کرام سے کہا، حضرت عمر رضی اللہ جیسے بندوں کہ جب اویس ملے نا اس سے بخشش کی دعا کرا۔ اب یہ لوگ حضور کے پاس رہے، اویس لیا ہے، یمن میں تھا، آپ کے زمانے میں تھا، مگر حضور نے کہا صرف اس لیے نہیں مجھے مل سکا کہ اس کی ماں بوڑھی تھی، اس کی خدمت میں لگا رہا، ماں کی خدمت نہیں چھوڑی، اتنا بڑا کمال کہ میری ملاقات قربان کر دی مگر ماں کی خدمت نہیں چھوڑی، اس لیے اس نے بڑا درجہ پایا۔ اور نشانی آپ نے بتا دی کہ جب وہ اویس ملے تو پوچھو نا تم نشانی یہ ہے کہ اس کے بدن پر برس ہو گیا، پھل بیری سارے جسم، اس نے پھر اللہ سے دعا مانگی تو پھل بیری ختم ہو گئی، مگر 1 روپے کے برابر داغ اس کے جسم پر ہے، اسے یاد دلانے کے لیے کہ تو بیمار ہو گیا تھا، اللہ نے وہ نشان ہے، مگر اس کا پتہ نہیں کسی کو، کوئی نہیں جانتا کہ اس کو یہ برس ہوا تھا، ہوا اس نے در پردہ دعا کی، ٹھیک ہو گیا۔ اب جب حضرت عمر کا زمانہ تھا رضی اللہ تعالیٰ، وہ خلیفہ تھے، تو یمن کے لوگ حج کے لیے آئے، اویس بھی آئے، تو یمنی لوگ نا پھر حضرت عمر رضی سے ملنے آئے۔ جب آپ نے پوچھا تم کون؟ انہوں نے کہا یمنی، کس قبیلہ سے اور دوست سے؟ تو آپ نے پوچھا کہ تم نے اویس نامی کوئی آدمی ہے؟ پہلے تو انہوں نے خیال ہی نہیں کیا، ان کی نظروں میں تو وہ معمولی آدمی تھا، انہوں نے کہا کوئی ایسا آدمی تو نہیں جو آپ کے ملنے کا۔ آپ نے فرمایا چھوڑو، تم یہ بتاؤ کہ اویس کوئی ہے؟ انہوں نے کہا ہاں ایک میرے ساتھ آدمی ہے، مگر ہم اپنے اونٹوں کی حفاظت کے لیے اس کو چھوڑ آئے، وہ نا مینا میں اونٹوں کی رکھوالی کر رہا، ہم آ گئے، تو آپ خود گئے، پھر اونٹ چل رہے تھے، وہ نماز پڑھ رہا، نماز کے بعد آپ نے سلام کیا اور جواب دیا، تو حضرت عمر رضی نے پھر پوچھا کہ تو اس طرح بیمار ہو گیا تھا؟ کسی کو اس کے قبیلے کو؟ ہاں، اس نے کہا 1 روپے کے برابر داغ ہے جسم پر؟ ہاں ہے، ماں اس کی خدمت کر۔ اب انہوں نے کہا کہ ہمارے لیے بخشش کی دعا کرو، تو حضرت سے اویس نے کہا کہ آپ تو خوش بخت ہیں، حضور کے پاس رہے، آپ میرے لیے دعا کریں، میں کیا دعا کروں گا؟ کہا نہیں، حضور کیا کہتے کہ ماں کی خدمت کی وجہ سے مجھے ملنے نہیں آیا، اس سے دعا کر، پھر دعا کرائی، اور بعد میں پھر وہ یمن جا کرنا، پھر وہاں سے چلے گئے، کیونکہ پتہ چل گیا نا لوگوں کو، لوگ بہت آ گئے کہ اویس تو بھائی بہت بڑا آدمی، پھر وہ عراق چلے گئے،
گم ہو گئے، کسی کو پتہ نہیں چلا۔ پھر اس وقت لوگوں کو ملے جب حضرت علی رضی اللہ عنہ کی اور جنگیں ہوئیں نا، امیر معاویہ کی، اس جنگ صفین میں پھر جب کچھ حالات خراب ہوئے اس وقت پھر نہ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے اعلان کیا کہ وہ کیوں نہیں میری مدد کے لیے آتا، کملی والا۔ اس وقت حضرت ویسے نکلے اور لوگوں کو میں انہوں نے 100 کے قریب بندہ نکلا، ورنہ نا شکست ہی ہو رہی تھی۔ اس نے پھر سب لوگوں کا کہ علی کا ساتھ دو، حق پر۔ اس جنگ میں پھر انہوں نے ساتھ دیا، وہاں پھر وہ شہید ہو گئے، فوت ہو گئے۔ ویس نے بڑا مرتبہ ماں کی خدمت کیا۔ اسی کے ساتھ مولانا یہ بھی فرما دیں کہ کیا کیلا حضرت ویسے کرنے کے لیے اترا تھا؟ سنا ہے انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا جب سنا کہ غزوہ احد میں رسول پاک کے دانت مبارک شہید ہو گئے تو انہوں نے اپنے دانت نکال دیے، تو اللہ پاک نے ان کے لیے کیلے جیسا فروٹ آسمان سے نازل کیا تاکہ اویس کو کھانے میں کوئی دقت نہ ہو۔ یہ تو ساری باتیں بیٹا افسانہ ہے، بے بنیاد ہے، جعلی گھڑی ہے، ان کا کوئی حقیقت سے تعلق نہیں۔ جو ان کے حالات ملے نا وہ صحیح مسلم میں یہ تھوڑی بہت زیادہ نہیں پتہ چلا، گمنام زندگی گزاری نہیں، مشہوری نہیں چاہیے، نہ کوئی اپنا چرچا کی۔ بس حضرت عمر کی ملاقات سے کوئی بھید کھلا پر چلے گئے عراق، وہاں صرف اس وقت آئے ہیں جب حضرت علی کی جنگ ہوئی، ورنہ اس وقت تک گھومے۔ جی محمد مہدی صاحب بنگلہ دیش سے پوچھتے ہیں، مولانا صاحب ایک غیر سیاسی ٹی وی چینل پر ایک صاحب آتے ہیں، وہ لوگوں کو ہاتھوں ہاتھ استخارہ کر کے بتاتے ہیں کہ ان کے لیے کون سا معاملہ درست ہے اور کون سا غلط، اور اس کے ساتھ ساتھ وہ یہ بھی کہتے ہیں کہ غلط معاملے کے لیے درست کرنے کے لیے مجھ سے تعویذات لو، اور وہ تعویذات بھیجتے بھی ہیں۔ مجھے یہ بتایا جائے کہ تعویذات جائز ہیں کیا؟ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ تعویذات لکھے ہیں؟ تعویذات جائز ہیں نجائز یہ تو بعد میں بیان کرے، مریض جو نا تعویذ بیچنے اور پیسے کمانے اور کہنا کہ اپنے حالات درست کرنے کے لیے مجھ سے لو، یہ تو سارا ٹھگی اور فریب کا کاروبار ہے، کچھ نہیں۔ اور کیا وقت کے وقت بتانا کہ قسمت، یعنی قسمت کون جانتا؟ اللہ تعالیٰ تو قرآن میں کہتا کوئی نہیں جانتا کل کا اس کے ساتھ کیا ہوگا، ما تدری نفس ماذا تکسب، کسی کو پتہ نہیں۔ خود رسول اللہ سے اعلان کروایا جن سے برتر کوئی نہیں، کہہ دے غیب اگر میں جانتا ہوتا ساری دنیا کے نفع نہ اکٹھے کر رہتا اور نقصان کے مجھے پہنچے، کبھی میرے دانت شہید ہو جاتے ہیں، کبھی سر مبارک زخمی ہوتا ہے۔ قرآن میں ہے کہ اگر غیب میں جانتا ہوتا لستکثر تو من الخیر، سارے نفع سمیٹ لیتا، وما مسنی السوء، کوئی تکلیف نہ مجھے آتی۔ نہ یہ سارے کام بیٹا اللہ کے کوئی نہ ایسی باتیں بےہودہ بکے، دعا کرے۔ اگر کوئی کہتا ہے دعا کرو، ٹھیک ہے، اللہ سے دعا کرے کہ مہربانی فرما، کرم کر، وہ بندہ خود بھی کرے، دوسرے بھائی تو اس کے لیے کرے۔ یہ استخارہ وغیرہ جعلی، استخارہ جو اللہ کے رسول نے بتایا اس کا کوئی تعلق نہیں یہ فعال ناموں سے ٹی وی پر بیٹھے بتا رہے۔ وہ ہے کہ آپ اگر کوئی کام کرنا چاہتے ہیں 2 رکعت نماز پڑھیں کسی وقت، اللہ سے دعا کریں، اگر عربی دعا یاد ہے ٹھیک نہیں کیا ہے، اللہ تو سب کچھ جانتا ہے، اگر یہ کام میرے لیے دنیا اور اگلے جہان میں اچھا ہے تو ہونے دے اور اس میں برکت دے، اور اگر یہ کام میرے لیے نقصان دہ ہے تو میرا دھیان ادھر سے ہٹا دے اور جس میں میری بہتری ادھر لگا دے۔ بس یہ دعا کر کے چپ ہو جاؤ، پھر جدھر اللہ لگا دے گا نا، اگر کام ہوگا تو سمجھو ٹھیک ہے اللہ نے پسند کیا، اگر رکاوٹ پڑ گئی پھر بھی راضی رہو کہ میں نے کہا تھا کہ اگر غلط ہے تو رکاوٹ ڈال دو۔ اس کے علاوہ کچھ نہیں۔ جو کہتے ہیں نا 100 خواب آئے، یہ بھی جھوٹ بولتے ہیں، کئی عالم سچے بھی کہتے ہیں خواب آئیں گے پوچھے کوئی نہیں، یہ اس کے ساتھ زمین میں خود ہی لگائے، دعا صرف خیر کی کرنا اور کچھ نہیں لگے استخارہ۔ محمود احمد صاحب دبئی سے پوچھتے ہیں کہ اگر ایک حدیث میں کسی کام کی عمومی ترغیب دی گئی ہو اور دوسری حدیث میں کچھ شرائط عائد کر دی گئی ہوں تو اس کے عمومی انداز میں کرنا زیادہ آسان ہے یا شرائط کے تحت؟ مثلا ایک آدمی مسجد میں داخل ہوتا ہے اور وہ زوال کا وقت ہو تو کیا اس کے لیے 2 رکعت نفل پڑھنا بہتر ہوگا جس کا عمومی حکم ہے، یا زوال کے ختم ہونے کا انتظار کرنا چاہیے؟ یہ بات محمود صاحب کی اتنی پیچیدہ ہے کہ بڑے بڑے امام ہار گئے اور آخر بعد نے تو کہا یار ان وقتوں میں نہ مسجد میں نہ جائے، ہمارے پاس حال نہیں کہ وہ تحیت المسجد پڑھے یا ممانعت ہے نہ پڑھے، اس لیے ان وقتوں میں نہ مسجد میں جانے سے پرہیز کرے، ایسے وقتوں میں چلا جائے جب میں نہ جائے۔ یہ ہار مان گئے بیٹا، مگر صحیح بات ہے کہ نہ پڑھے، ہاں، کیونکہ پڑھنے کا جو ثواب ہے تھوڑا، اور اگر وہ غلط کام ہو گیا اور نہیں کا مرتکب ہو گیا، روکی ہوئی کام کر بیٹھا تو سزا کا ڈر ہے، تھوڑے نفع کو چھوڑے اور نقصان سے بچے۔
در المفاسد جو ہے وہ جلب المنافع سے بہتر ہے. خطرے کو ٹالنا نفع حاصل کرنے سے زیادہ مفضل ہے. اگر مصیبت نظر آئے اس سے بچو کہ کہیں سے عذاب ہی نہ ہو جائے کہ یہ وقت تو منع تھے، کیوں تم نے اس وقت نماز پڑھی. محمود صاحب پوچھتے ہیں کہ نماز میں کھانا پینا ممنوع ہے، لیکن اکثر افطاری کے بعد کلی کے باوجود منہ میں کچھ خوراک کے ذرات رہ جاتے ہیں جو کہ نماز میں نگلے جانے کا خدشہ ہوتا ہے. کیا ایسا کرنے سے نماز فاسد ہو جاتی ہے؟ ٹھیک بات تو یہ کہ اچھی طرح کلی وغیرہ کرے، خلال بھی کرے، دانتوں سے نکال دے جو ذرے وغیرہ، مگر اگر کو رہ گئے اور اپنے آپ اندر بھی چلے جائے تو خیر ہے، نماز نہیں اس سے کوئی باطل ہوتی. جان بوجھ کر نہ کوئی رہنے دے اور پھر چاٹتا رہے اندر ہی نماز کے، اپنے آپ کو چلا گیا تو خیر. وہ پوچھتے ہیں کہ اسلام میں وراثت کی تقسیم کو سمجھنے کے لیے کوئی کتاب تجویز فرما دیں تاکہ میں علم وراثت تھوڑا بہت سیکھ سکوں. اس کے لیے جو ہے نا سب سے بہتر کتاب تو سراجی ہے نا، جو اپنے حنفی اور بار لکھی سراجی، اور اس کی آگے بہت شرح بڑے بڑے لوگوں نے لکھی، مگر وہ لمبا چوڑا سسٹم ہے. اس کے پیچھے کچھ لوگوں نے محنت کر لی، میرے پاس اس کا شاید آپ لوگوں کو بھی اس کی نقل دیجیے. اس میں بنی ہوئی ہے اس طرح کھانے بنائے ہوئے، رشتہ دار لکھے ہوئے، بیٹا باپ اور ادھر دوسرے رشتہ دار ہیں. اب لائن لانی ہے، آپ نے باپ کا معلوم کرنا، باپ ہے، اس کے ساتھ اور کون ہے، ایک ادھر سے لکیر آئے گی کہ کون کون اس کے ساتھ، اور ادھر سے جائے گی باپ والی، پھر وہاں ہوگا فا لکھا نصف، رے چوتھا حصہ، سے تیسرا حصہ، تھلے نیچے وضاحت بھی کرتی ہے کہ اس حرف کا یہ مطلب، بے سے یہ مراد ہے، سے وہ نقشہ رکھ لینا بس، وہ ایک ہی صفحہ کافی. جس کا بھی حصہ نکالنا فوراً لائن ادھر سے جائیں، ماں ہے ساتھ اور کون ہے اوپر سے لائیں، جس کھانے میں آ کر وہ اکٹھے ہوں گے وہاں پتہ چل جائے کہ اس کو کیا مل رہا. بہت محنت کی، پوری کتابوں کا نچوڑ نکال. باقی جیسے بیٹا پروفیسر محمد ابو زہرا جو ساری دنیا سے بڑے چیف اس دور میں، سب اماموں کا علم تھا ان کے پاس، ان کے لیکچر بھی نے اردو میں بات کر رہے، جعفر الصادق، زید بن علی، ابو حنیفہ، مالک، شافعی، کل مذاہب کے عالم تھے. پیر کرم شاہ صاحب جو ان کے شاگرد، انہوں نے ایک کتاب لکھی ہے جو مولانا مودودی صاحب کو بھی جب آپ گئے نا عرض القرآن کے سفر پر، جو قرآن میں ذکر سائرہ کو دیکھے آپ نے، تو اس نے پھر اپنی کتاب میں تحفہ کے طور پر بھی دی. ان میں ایک کتاب ہے احکام الموارث عند الجعفریہ، یہ جعفری جو شیعہ ان کے پاس وراثت کا کیا کام. تو وہاں ابو ذرا لکھتے ہیں کہ اگر مجھے اختیار مل جائے نا سب کتابیں مریا میٹ کر کے فقہ جعفری کا یہ قانون لا دوں. کتنا لاجیکل ہے اور ٹھوس ہے. ہماری فقہ کا یہ حال ہے، ادھر ایک قانون بناتے ہیں دوسرے توڑ دیتے، بہانے بناتے ہیں کہ یہاں وہ ٹوٹ نہیں. انہوں نے 3 طبقے بنائے، ان پڑھ بیٹھ جائے سمجھا دوں گا. 3 طبقے، اس طبقوں میں سے ایک بھی ہوگا نا دوسرے طبقے کی باری میں جائے. دوسرے طبقے کا آدمی زندہ ہوگا، عورت ہو یا مرد. ہمارے یہاں یہ نواسے ہیں بیٹی کی اولاد نہیں، بیٹوں کی اولاد کو کیا عجیب بن. وہ کہتے ہیں ابھی تک تم کافر ہو کہ بیٹی کا درجہ کم ہے باپ کا مرد کا زیادہ. نہ 3 طبقے ہیں، آرا تقسیم کی ہوئی، صاف پتہ چل رہا تھا. پہلا طبقہ جو ہے ماں باپ اور اولاد، اولاد سے مراد بیٹا بیٹی ان کی اولاد قیامت تک، یہ ایک طبقہ. والدین ہیں آدمی کی اپنی اولاد، اس کے ہوتے کسی کا. ہمارے ہاں کبھی بھتیجے کو مل جاتا، کبھی فلاں کو مل جاتا. وہ کہتے ہیں یار اس آدمی کی اپنی شاخ موجود ہے، یہ بھتیجے بھائی کہاں سے آ گئے. اگر یہ سب مر گئے، نہ باپ ہے نہ ماں ہے نہ اپنی اس کی اولاد، پھر نمبر آئے گا دوسرا کہ اس کا باپ دادا نانا. نانا کو بھی ہم کہتے ہیں جد فاصل ہے، یہ نانا اس کو نہیں سمجھ رہے. وہ کہتے کیوں؟ وہ ماں کا باپ ہے، باپ کا باپ ہو یا ماں کا، آدم تک یہ آبا و اجداد اور ان کے ساتھ ان کی بیوی. یہ دوسرا گروپ شروع، اور نیچے جو ہے نا پھر بھائی بہنیں ان کا. یہ دوسرا ان میں سے کوئی ہوگا نا، ایک عورت ہوگی مرد، ان کے ہوتے اور کوئی نہیں دے. اگر یہ ختم ہو جائیں گے پھر نوبت آئے گی امام اور امات کی. چچے ہیں، پھپھیاں، خالہ ہیں، ماموں، یہ ان کے حصے ہوں گے. یہ 3 طبقے ایسے بنائے ہیں ہر بندہ آسانی سمجھ لیتا کہ مسئلہ کیا ہو. تو انہوں نے آپ کا امام محمد ابو زہرا نے کہا یار مجھے اختیار ہوتا تو کیا یہ فقہ ہم اہل سنت کی پڑھتے پڑھاتے. یہاں قانون بنا، پھر قریب کی ایک جگہ قانون قریب کے ہوتے بعید کو نہیں ملتا، قریب کا ہے نواسا اس کو چھوڑ دیتے.
100ویں پشت میں آج بھائیوں کی اولاد اس کو دے دیتے، کوئی حال نہیں بیٹا۔ میں نے تو صحیح بات ہی نا کیا جی، وہ احکام الموارث عند الجعفری، بہت پیاری کتاب، جعفریوں کے نزدیک کیا انہوں نے وراثت کیا۔ اب حدیں بنا لی ان لوگوں نے، میرے خلاف 28 مولوی لکھتے ہیں اور یہ مولوی صاحب کو یہ کر دو، کرتے رہے۔ میں نہ شیعہ نہ سنی نہ وہابی نہ بریلوی، سب میرے، اس کو فارسی میں کہہ دوں گا بے ہما با ہما، کسی کے ساتھ نہیں، سب کے ساتھ، غلط بات کسی کی نہیں مانوں، صحیح کسی کی ہوگی لے لے۔ انہوں نے ہمارا باپ مارا، وہ بھی مجھ سے مسلمان کے افراد۔ مولانا صاحب ناروے سے ہمارے دوست، اور آپ درمیان میں بات آ گئی عہد اور سمد کا بھی سمجھیں، جو صحیح ترجمہ نا فارسی میں بے ہما عہد، کسی کی اس کو ضرورت نہیں، سارا جہان نہیں تھا پھر بھی وہ خدا تھا، اور سب مٹ جائیں یا ساری دنیا کافر ہو جائے اس کی سلطنت کو کوئی، یہ ہے بے ہما ترجمہ، سب کے بغیر وہ آپ اپنی ذات میں کامل ہیں۔ اور باہما سمد، جو بے ہما ہوتا بیٹا پھر وہ پرواہ بھی نہیں کرتا، جب وہ کسی کا محتاج نہیں، لوگ مرتے رہو، نہیں، اللہ کی شان یہ بے ہما ہے مگر باہما ہے، ضرورت کسی کی نہیں اس کو، مگر سب چونکہ اس کے محتاج ہے، وہ سب کے ساتھ ہے، سب کی فکر رکھتا ہے، سب کی ضرورت نے پوری کر۔ اسی لیے سورہ اخلاص کو حضور نے فرمایا، تیسرا حصہ قرآن کا ہے، یہ چھوٹی سی 4 آتے ہیں اللہ، تیسرا حصہ قرآن میں جو کہ بیان، تیسرا حصہ اس کے اندر ہی آ گیا، مگر اس کے لیے وقت چاہیے، عہد سمجھیں، سمجھ سمجھیں، کفر سمجھیں۔ ابن تیمیہ کو پوری کتاب لکھنی پڑی سورہ اخلاص پر کہ یہ کیا ہے، اور مولانا اسرائیل صاحب کے استاد مولانا حبیب نے فرماتے ہیں لاؤ ہندوؤں کو، برہمنوں کو، بدھ سکھ جو کافر ہیں نا، میں بتا دوں گا کہ ان میں یہاں جا کر ٹھوکر کھائی اور اس کا علاج سورہ اخلاص میں یہ لفظ ہے، یہ 4 آتے ہیں، ہر ایک کا علاج ہے، بدھوں کا، جین مت کا، عیسائیت کا، یہودی۔ انہوں نے کہا کوئی سمجھے تو صحیح، بدقسمتی سے ہم سمجھ لیتے کولا والا پڑھو جنوری بس قرآن پاک ہو گیا، وہ تو مضمون کی بات تھی، یہ نہیں ہے 3 بار پڑھو صاحب قرآن کے برابر، قرآن تو تیسرا حصہ پڑھو گے تو ملے گا صاحب۔ یہ تیسرا حصہ مضمون کے لحاظ سے کہ قرآن پاک میں کیا یامین بھائی 3 ہی باتیں، یا اللہ ہے، یا اس کا رسول ہے، یا آخرت ہے۔ اللہ حکم دینے والا، رسول وہ احکام پہنچانے والا ہے، آخرت میں پھر نتیجہ نکلے۔ اس لیے پورے قرآن میں جو 3 مضمون بیان ہوئے نا کھول کھول کر، ان میں سے توحید جو ہے نا پہلا اللہ، اس کا خلاصہ رکھنا ہونا کہ یار لمبا چوڑا چھوڑو، نچوڑ سورہ اخلاص، اس کو پڑھ لو، تیسرے سے قرآن میں جو آیا اس میں آ گیا، تفصیل وہاں پڑھتے پھرو، اجمال اور خلاصہ اس میں۔ تو ابن تیمیہ کی بھی وہ تفسیر سورہ اخلاص اردو ترجمہ ہو گیا، اگر مزے نا مکتبہ سلام پڑھنی چاہیے، انہوں نے بھی سارے مضمون کا لکھ کر کے کیا ہے اور یہ علاج کیا ہے اس میں۔ عاطف علی شاہ صاحب ناروے سے پوچھتے ہیں، ائمہ اہل بیت نے دہریوں کے ساتھ مناظرے کیے، آپ اکثر اپنے خطبات میں ان کا ذکر بھی کرتے ہیں، برائے مہربانی ان کے دہریوں سے مناظرہ کی کوئی کتاب بتا دیں تاکہ میں پڑھ کر اپنے ایمان اور یقین میں پختگی حاصل کر سکوں۔ شاہ صاحب نے کہا جی بہت اچھی بات۔ اب ائمہ اہل بیت علیہ السلام نے جو مناظرے کیے اس وقت الحاد آ گیا، زندگیت آ گئی کہ مسلمان سوسائٹی میں ایسے لوگ پیدا ہو گئے جو بظاہر مسلمان کہلاتے تھے، بڑے پڑھے لکھے تھے، زندیق تھے، وہ لوگ جو بظاہر بالکل مسلمان تھے، نماز روزہ اندر سے کافر، جہاں موقع ملتا تھا لوگوں کے دلوں میں شبہ ڈالتے، کافر کرتے۔ تو ان کے لیے پھر نہ کچھ سختی کرنی پڑی، جیسے کہہ رہا نا بیٹا پہلے بھی یار جو کوئی ملک میں ہو رہا حجاج کا، یہ حجاج بن یوسف جتنا مرضی تھا ایسا ہی ڈنڈا چاہیے۔ وہ پھر نہ خلیفہ المہدی جو تھا اس نے ایک کمیٹی بنائی جس کو عارف الزناد کا کہتے تھے کہ زندیقوں کو ڈھونڈو، ہر شہر میں پھر ڈھونڈے گئے، لٹکا دیے پاؤں، بڑی مشکل سے وہ فتنہ ختم کہ مسلمان کہلا کر اندر سے کھوکھلا کر رہے۔ تو زندیق سے ائمہ کا زمانہ تھا، اس وقت جو مناظرے انہوں نے کیے وہ تذکرہ پڑھنا چاہیے مولانا ابوالکلام آزاد کا، بڑی پیاری کتاب، مشکل ہے ذرا، فارسی اردو عربی سب بھرا ہوا، اس میں آزاد لکھتا کہ یہ مغربی تہذیب جو ہے نا الحاد اور کفر پھیلا رہی، اللہ کے بارے میں شک، آخرت کے، رسول کی کیا ضرورت ہے، انسانی عقل کیا۔ اس نے کہا جس نے ائمہ طاہرین کے مناظرے پڑھے ہیں جو انہوں نے بے دینوں سے کیے تھے، اس کو یہ تہذیب ہلا نہیں سکتی، کوئی اثر نہیں ہو سکتا ان میں ایسی ٹھوس باتیں۔ تو وہ
اہل احتجاج جو ہے نا تبرسی کی تھی کہ اس نے کئی بےہودہ باتیں لکھ دی ہیں صحابہ کرام کے بارے، مگر جو دہریوں سے مناظرے ہیں نا اس کے لیے اہل احتجاج ابو طالب تبرسی کی پڑھنی چاہیے۔ مناظرے ہیں کہ فلاں زندگی کا آیا، حضرت علی سے شروع ہوئے، جو جو کافر ایسے آئے نا بڑے بڑے سوال اٹھائے انہوں نے، منہ بند کر دیا۔ مولانا یہ وجود خدا پر بات وجود خدا بھی ایک دفعہ آپ نے بتائی تھی آیت اللہ نوری کی، ہاں وہ بھی اس بات وجود جی۔ ایک صاحب پوچھتے ہیں کہ موطا امام مالک میں ہے کہ جناب حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور جناب حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ دونوں ماہ رمضان میں نماز مغرب کے بعد جا کر روزہ افطار کرتے تھے، آپ سے التماس ہے اس کے بارے میں وضاحت فرما دیں۔ بالکل امام مالک کی موطا میں یہ لکھا ہوا کہ یہ دونوں جو نا خلیفے حضرت عمر حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ نماز مغرب پڑھ کر نا پھر افطار کرتے، نماز روزے کی حالت میں پڑھتے تھے بعد میں کرتے۔ اب ہمارے شیعہ دوست بھی یہ کرتے ہیں، وہ مانتے ہیں کہ روزہ کھل گیا، یہ ہے نا بات ظاہر شیعہ تو سمجھتے نہیں روزہ ہی نہیں کھلا، روزہ ختم ہے، اگر کھا پی لے کوئی بات نہیں۔ ان کی کتابوں میں لکھا کہ اگر بھوک زیادہ ستا رہی ہے تو پھر نماز نہ شروع کرو، پہلے فارغ ہو کھانے دن، اور اگر آپ کے کوئی ساتھی کے انتظار کر رہے ہیں تو پھر ٹھیک ہے وقت تو ختم ہو کھا لیں۔ تو جیسے وہ جمعے میں کہا نا کہ بات کو دور لے جاتے ہیں، صرف یہ کہ کہتے ہیں بہتر یہ ہے کہ اگر بھوک نہیں ستا رہی، کوئی انتظار نہیں کر رہا تو پہلے نماز سے آنا فارغ ہو جاؤ، پھر کھاتے پیتے رہنا۔ ایک استحباب تھا کہ زیادہ تھے، مگر اس کے لیے جو حوالہ نا حمید نہیں، یہ لفظ ہے حمید بن عبد الرحمن، وہ یہ بیان کرتا کہ یہ دونوں خلیفے نماز مغرب کے بعد کھول دے، مگر اس کے بارے میں بیٹا وضاحت ہو کہ نہ یہ حضرت عمر کا زمانہ اس نے پایا نہ حضرت عثمان کا پایا، یہ اپنا سورس نہیں بتا سکا کہ حمید بن عبد الرحمن کو کس نے یہ بات بتائی۔ یہاں سے آ کر یہ روایت نا منقطع ہو، سلسلہ ٹوٹ گیا، کمزور ہو، ضعیف ہوگی، تو موقع کو آدمی کو بتایا نا کس نے دیکھا حضرت عمر حضرت عثمان، تو یہ روایت ٹھیک نہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے مروی ایک روایت ہے، باقی اس سے یہ پتہ چل گیا وہ ٹھیکی جو کہ روزہ مکروہ ہو گیا، یہ بھی جاہد ہوگا، مکروہ مکرہ کوئی نہیں، بے شک آدمی عشاء کے بعد کھائے، مکروہ کیا، اگر جلدی کھول لے بسم اللہ اچھا، مکروہ کوئی نہیں ہوتا۔ یہ بھی حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ اگر کوئی زیادہ محنت کرنا چاہتا نا کہ اپنے نفس کو کچلے تو پھر سحر سے سحر تک روزہ رکھے، افطاری کرے ہی نہ، سحر کے وقت کھائے اور دوبارہ جا کر جب سحری اس وقت کھائے، شام کو نہ کھایا نہ پیا، روزے میں رات ہوا، بخاری شریف کے حدیث ہے۔ اس لیے مکروہ وغیرہ نہ کہے، بہتر ہے کہ آدمی اگر روزہ رکھ کر جلدی کھول۔ ماں اسی کے ساتھ ہمارے شیعہ برادران جو ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ رات تک روزہ پورا قرآن میں آتا ہے، تو یہ رات یہ بھی کئی دوست آپ بھی ملے، ایک دن آیا پھر آیا ہی نہیں، وہ کہتا تھا ثم اتم الصیام الی اللیل پر بات کرنی کرے بسم اللہ، مگر بات تو صاف ظاہر ہے کہ دو ہی چیزیں، لیل ہے یا نہار، دن ہے یا رات۔ اب جب سورج غروب ہو گیا بتاؤ کیا ہے، دن تو نہیں، دن تو ختم ہو گیا غروب آفتاب سے، اب رات نہیں تو اور کیا اس کا نام رکھنا، وہ تیسرا نام بناؤ نا کہ نہار اور لہری تھے، رات اور دن تم بھی مانتے ختم ہو گیا، ورنہ پڑھو اثر نہیں، تو جب دن ختم ہو گیا تو رات ہی، یہ جو کہتے ہیں نا رات نہیں گرد۔ اسی طرح ایک مولوی صاحب شیعہ آ گئے، میں نے کہا یار یہ مجمع بیان تبرسی کی، وہ خود لکھتا کہ جب سورج کی ٹکیا نظروں سے غائب ہو جائے، آپ کھلی جگہ ہیں اور دیکھ رہے ہیں کہ سورج کی ٹکیا نظر، روزہ کھول گیا، وہ کہتا یہی ہے تم سے، مگر جو کہتے ہیں نا ہم احتیاط، وہ احتیاط یہ ہے کہ ہو سکتا ہے یار کسی پہاڑی کے پیچھے ہو غلطی نہ لگ جائے، اس کے لیے ہم نے علامت بنائی ہے صرف ایک احتیاط کے طور پر، ورنہ حکم کوئی نہیں کہ جب تک سورج کی جو نا روشنی ختم نہیں، مغرب مشرق سے اندھیرا اٹھتے نا سر پر نہیں آدھے آسمان پر جب تاریکی آ جائے نا سمجھو کہ اب سورج ہمارے خطہ عرضی سے جو نصف قرآن چلا گیا، یہاں جو آ گیا نا اندھیرا، اب پتہ لگ گیا کہ ہمارے خطے سے وہ بالکل یہ کہتا ہے ایک زیادہ بہتری کی بات ہے، ورنہ مسئلہ جو ہے وہی سورج اگر نظر نہیں آ رہا تو روزہ ختم ہو گیا۔ ایک چھوٹی سی بات کو اتنا بڑھا دیتے ہیں نا کہ دین ہی دو بن جاتے ہیں، یہ سنیوں کا روزہ کھول گیا پڑھانے کو نہیں، روزہ سب کا کھول گیا، جب سورج نظر سے غائب ہوا کھول گیا۔ باقی حضرت ابن عباس بھی کرتے تھے، یہ بھی آپ سوچتے ہیں جو شیعہ کرتے ہیں وہ آدمی کو کھڑا کرتے، نابینے تھے، آخر میں پہاڑی پر کھڑا کرتے تھے اور کہتے تھے بیٹا جب مشرق کی ایک طرف سے اندھیرا اٹھتے آدھ آسمان تک آ جائے نا اس وقت مجھے اشارہ کر دینا۔ یہ فتح الباری
تو سنی شیعہ ایک ہی، کوئی بات نہیں، چھوٹی چھوٹی باتوں سے کیا اسلام کا بیٹا۔ جی مولانا صاحب، ایک صاحب پوچھتے ہیں ایک حدیث کے بارے میں وضاحت کر دیں، وہ صحیح ہے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا شعبان میرا مہینہ ہے اور رمضان اللہ کا مہینہ ہے؟ کئی کام کہ رجب جڑا امت کا مہینہ، شعبان میرا، رمضان اللہ کا، سب جعلی، بالکل جو حدیث کے عالم نے نشاندہی کر لی، من گھڑت بات، کوئی حضور نے نہیں کروائی۔ جی شکر ہے ہر بات جو ہے نا پرکھی گئی ہے، اس کا مطلب یہ حدیث صحیح نہیں ہے۔ نہیں صحیح نہیں۔ اسی کے ساتھ آج کا پروگرام ختم کیا جاتا ہے۔ مولانا صاحب آپ کا بہت شکریہ، آپ نے سوالوں کے جواب دیے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ بس میرا یہ آخری جو نا اپنا ریکارڈ ہو جائے، جو جہاں جہاں بیٹھا نا بھائی بہن، سویڈن، ڈنمارک، ناروے، آسٹریلیا، بانگ روح کہ از ساغر وفا مستان، سلام ہے ماں برسانید ہر کھلا، کہیں بھی کوئی بیٹھا ہے ہمارا سلام ان تک پہنچے جو میری محبت میں ڈوبے ہیں۔ کتنے مرد عورتیں اللہ جانتا ہے دعائیں میرے لیے کرتے کہ ہماری عمر لگ جائے آپ کو، ایسا دین آپ نے بتایا، الجھ نہیں دور ہوگی، کوئی پیچیدگی نہیں رہی۔ تو اللہ سب پر رحمت کرے، آمین۔ سارے اپنی اپنے خوش رہیں، پاکستان کے اور باقی دن جہاں جہاں رسول اللہ کو کوئی ماننے والا اللہ اسے خوشحال میں رکھے، ان کے مصائب دور کرے، دشمنوں کو اللہ ذلیل و رسوا کرے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین، وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد و آلہ